زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی دعا کر کے، کبھی صبر کر کے، کبھی معافی مانگ کے اور کبھی نظر انداز کر کے۔ اتنا خراب لڑکے ہوتے ہیں یہی زیادہ کام کے ہوتے ہیں، شریف آدمی تو نہ ادھر کام کا ہوتا ہے نہ ادھر کام کا ہوتا ہے۔ اللہ میاں کی گائیں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آوارہ نوجوان اگر یہ دین کی طرف آ گئے تو پھر دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں تم سے بہتر تھے وہی اسلام میں آ کے بہتر ثابت ہوئے۔ خالد بن ولید غزوہ احد میں جن کی وجہ سے شکست ہوئی، جب وہ اسلام میں آئے ہیں تو پھر کیا کیا فتح کیا ہے، ملکوں کے ملک فتح کر دی۔ عمر فاروق سب سے طاقتور رکاوٹ تھی مسلمانوں کے آگے، جب دین پہ آئے ہیں تو کہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ یتیم ہو جائے وہ میں نماز سے روکے۔ حضرت علی تو بچپن میں ایمان لے آئے، 11 سال کی عمر میں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں۔ یہ جو بعد میں لائے ہیں جنہوں نے بڑا ٹھیس پہنچائی ہے، بڑی رکاوٹیں ڈالی ہیں، یہ جب ایمان لے کے آئے تو کیا کیا ہے؟ تو یہ آوارہ نوجوان، یہ تیز ترار نوجوان، یہ شرارتی نوجوان، یہ کانفیڈنٹ نوجوان، یہ جنہوں نے دنیا دیکھ لی ہے، جنہوں نے سب کچھ ایکسپلور، یہ اگر دین کی طرف آئیں گے تو یہ دنیا پلٹ سکتے ہیں۔ یوتھ بڑی اہم ہے۔ اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں۔ الصائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا، تو اس کو جنازہ پڑھنے لگے اس کا، تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتاؤ، وہ مسجد میں تھی، تو ان کی ماں آئی اور نابینا تھی اور اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے کہ اللہم انی آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء۔ اے 3 لفظ اس نے بولے ہیں، یا اللہ تیری محبت میں ایمان لائی، تیری محبت میں گھر چھوڑ کے مدینے آئی، یہ تو نے میرا بیٹا لے لیا، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے باپ دادے کا دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا، تو مجھے ذلیل ہونے سے بچا۔ تو اس کے بیٹے نے کفن سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا، اور ماں پہلے فوت ہوئی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے فوت ہوا۔ دعا ایسی طاقتور چیز ہے، لیکن ہم مانگتے نہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ منت کرو، خوشامد کرو، یا اللہ کر دے، یا نہیں کرنا پھر بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسی مشکل نہیں دیتا جو وہ سنبھال نہ سکتا ہو، یہ پتہ ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو زندگی میں ایسا بوجھ نہیں دیا جو اس کو اٹھانے کے لائق نہ ہو۔ اگر تمہیں اس دور میں، اس ملک میں، اس حالت میں، اگر تمہیں اس جگہ پیدا کیا اور اس جگہ تمہیں یہ فیملی دی اور تمہیں یہ موقع دیے، تو اس کا مطلب ہے تم سے زیادہ کوالیفائڈ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں تھا، تم ہی تھے، تمہیں چنا گیا، تمہیں اس فیملی میں چنا گیا۔ کبھی کبھی تو اپنی فیملی کو دیکھتے ہو کہتے ہیں میں اس فیملی کا حصہ ہوں کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کی کیا پلاننگ تھی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ اللہ کا پلان تھا۔ کچھ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں، وہ وہاں ہوتے ہیں، وہ وہاں آتے ہیں، اور تم لوگوں کی obsession بن گئی ہے اب انسٹاگرام پہ جا کے، ٹک ٹاک پہ جا کے کسی کی شادی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، کسی کی ویکیشن کی ویڈیو، وہ ترکی میں، وہ استنبول میں، ہائے دیکھو ذرا، اوہو اب کمپیریزن کر کے اپنے آپ کو ڈپریس کرنا کہ ان کے پاس کتنا کچھ ہے۔ یہ جو کمپیریزن کی obsession بن گئی ہے نا اب، یہ کمپیریزن کی جو ڈیزیز ہے، یہ چیز یہاں ہی نہیں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، وہاں کے بچوں کو سوسائڈل کر رہی ہے یہ چیز۔ یہ ایک زہر ہے، اور یہ زہر ہم اڈیل کے پی رہے ہیں۔ اب کمپیریزن میں ہم پڑ گئے ہیں، اور یہ اب ہمارے سامنے جو بڑا گول تھا نا، جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا، اس کو ہم بھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی ایسا نہ کہیں کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوتا ہے، بلکہ اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے اس میں ہمت اور طاقت عطا فرما اور اپنے رحم و کرم سے اس سے نکال دے۔ آزمائش اللہ اپنے نیک بندوں کی لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے آزمایا، یوسف علیہ السلام کو اپنوں کے دھوکے سے، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان ان پر قربان، کیا کہوں ان کے بارے میں۔ تکلیف اور مصیبت اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تمام انسانوں میں اپنے محبوب ترین نبیوں کو نہ آزماتا اور تکلیف مصیبت میں نہ ڈالتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے آزماتا ہے۔ یقین مانے آپ پر تکلیف اور مصیبت آنے سے پہلے آپ کے لیے اس سے نکلنے کا دروازہ کھل چکا ہے، بس آپ کے لیے آزمائش اور ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ وہاں تک کتنے صبر اور ایمان کے ساتھ پہنچتے ہوں۔ اور اس جرنی میں فمن رضی فلہ الرضا، آپ جتنے اللہ سے راضی رہے، توکل، ایمان اور صبر کے ساتھ آگے بڑھے، اللہ آپ کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا۔ ومن سخط، اور جو ناراض، واویلا، شکایت ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلتے ہو نا، تو نو میٹر واٹ کمز یور وے، آپ کو پیسہ مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے، یہ وہ جو بھی کچھ آپ کو ٹیمپٹیشنز آ رہی ہیں،
آپ کو جب یہ پتا ہو نا کہ یار میں کچھ بھی کر دوں گا میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں ٹھیک ہے پیسہ ہمیں تو ویسے بینگ مسلم ہمیں پتہ ہے رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، تو میرے لیے سب سے جو کنفیوزنگ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، وہ کیسے اس بات پہ کمپرومائز کر رہا ہے کہ یار وہ رزق تمہیں ملنا ہی تھا جو تم ابھی یہاں فیملی بلاگنگ سے کما رہے ہو نا، یہ تمہیں ویسے مل جانا تھا، لیکن تم کوئی رستہ تو ٹھیک اختیار کر رہے ہو. وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو وایا دیٹ راؤٹ کہ جہاں پہ تم اپنے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اٹھوانا چاہتے ہو اور لعنتیں برسانا چاہتے ہو. یعنی دس از واٹ ہیپنز وین یو لیو دا پیتھ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پھر آپ کہتے ہو نہیں کوئی اور شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے. کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور. یہ زمین روزانہ کہتے جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم. ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو تم نے بنایا ہے فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے. ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی وإلی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے. تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. اور ایسی کوئی شخصیت اگر کسی کلاس میں ہو کہ جو مذاق نہیں اڑاتا لوگوں کے متعلق بڑی اچھی رائے رکھتا ہے، اساتذہ کا بڑا بادب ہے، کسی کے متعلق غلط بات ہو رہی ہو تو کہتا ہے کہ نہ ہی کرو، غیبت نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا، اس کی شہرت کسی برائی کی وجہ سے نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ کون اس کا فین نہیں ہوگا، کون اسے اٹریکٹ نہیں ہوگا، کون اس کے قریب نہیں آنا چاہے گا. دین جو شخصیت بناتا ہے نا وہ بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لڑکے دین کی طرف جاتے ہیں، جو لڑکیاں دین کی طرف جاتی ہیں، وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان سے دور رہنے لگ پڑتے ہیں، وہ فتوے باز ہو جاتے ہیں. حضور کی کیا صفت ہے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ آپ کا یہ اخلاق ہے کہ لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں. بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے دور بھاگیں. بندہ مومن اس شخصیت کا مالک ہوتا ہے کہ لوگ اس کے قریب آتے ہیں. اگر آپ مولوی ہو گئے ہیں یا اگر آپ دین پسند ہو گئے ہیں، جو بھی آپ اپنے آپ کو کہیں، اور لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع ہو گئے، تو پھر آپ میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ شخصیت ہے جو دین بناتا ہے، لوگوں کا خیر خواہ، لوگوں کی صلح کرانے والا. تم اللہ کے لیے حرام چھوڑو گے اور حلال میں برکت نہیں ہوگی، میں مان نہیں سکتا. تم اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرو گے اور اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت نہیں ڈالے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. تم بدلہ لینے کی اہلیت کے باوجود چھوڑو گے اور اللہ تمہیں طاقت اور عزت نہیں دے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. تم حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آؤ گے اور اللہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ ایسی برکت ڈالے گا تمہارے حلال کے اندر تم سوچ بھی نہیں سکتے. If I have done something for Allah subhanahu wa ta'ala, then wait for the reward. It will surely and surely come. ضرور بالضرور لوگوں کو اجر ملے گا جس نے بھی اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھایا. تم پردہ کرو گے اور تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں پریشانی اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور آپ نے فرمایا کوئی بھی چیز میزان پر اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی، چاہے وہ بندہ اس سے بھی زیادہ جو نمازیں پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا. یعنی دو شخص ہیں نا، دونوں نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، جو عام حالت میں ہوتے ہیں. رمضان کے روزے سارے رکھتے ہیں، ظاہری بات ہے، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں. لیکن اب دو کا مقابلہ ہو رہا ہے. ایک وہ جو نفلی روزے بہت رکھتا تھا، نفلی نمازیں بہت پڑھتا تھا، نفلی قرآن بہت پڑھتا تھا، وہ ایک پلڑے میں. اور دوسرا ہے جو کہ عام بس 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا، اور کردار اس کا بہت اچھا تھا، اخلاق اس کا بہت اچھا تھا، رحم دل آدمی تھا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو رحم دل ہے اس کا پلڑا بھاری ہوگا، اس سے بھی زیادہ جس کی روزے بہت زیادہ ہیں اور جس کی نمازیں بہت زیادہ ہیں. کیونکہ اصل دین کی بنیاد کیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ رحم پیدا ہو جائے، ہم رحم کرنا سیکھ جائیں.
اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ہلکے میں مت لینا اس کو, غور سنو نہیں بلکہ دھیان سے سنو, کان لگا کے سنو. ہندوؤں کو بھی بتایا جا رہا ہے, سکھوں کو بھی بتایا جا رہا ہے, سب کو. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو, چاہے وہ داتا دربار ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ بدھ ہو پتھر کا بنا ہوا, کوئی بھی, اللہ کے سوا میں, اللہ کے سوا سب آ گئے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے ساری دنیا کے سارے انسانوں, صرف مسلمانوں کو اللہ نے اس آیت میں خطاب نہیں کیا, ہندو, عیسائی, سکھ, مزار پرست لوگ سب داخل ہیں. کیا فرمایا؟ ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. ایک دم انسان کے کان کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی, اللہ جو عرش پر بیٹھا ہوا وہ ایک مثال بیان کر رہا ہے, وہ ہلکی مثال ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں فاستمعوا لہ, اس مثال کو ہلکے میں نہیں لینا. اللہ کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا, یہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. تمہاری بگڑی کیا بنائیں گے یہ؟ ایک مکھی کی تخلیق بھی ان سے, جو گندگی پہ بیٹھتی ہے نا مکھی, وہ نہیں بنا سکتے یہ. آگے اللہ کہتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی, مکھی ان سے کچھ لے کے اڑ جائے, لا یستنقذوہ من, اس سے چھڑوا نہیں سکتے, بیٹھے رہیں گے یوں کر کے. تو اللہ کہتے ہیں اپنے اس معبود سے پوچھو, اس خدا سے پوچھو گے تو جواب نہیں ملے گا. الہم ارجل یمشون بہا, اللہ کہتے ہیں ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ جائے گا مکھی پکڑنے کے لیے, ہے چل ہی نہیں سکتا. تو نہ آنکھ دیکھنے کی طاقت, نہ کان. اللہ کی محبت کے علاوہ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا. یہ دعا کیا کریں, واللہ العظیم سجدے میں جا کے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اور اے اللہ میں آپ سے ایسے لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے اور آپ کو لگے کہ میں آزمائش میں پورا اترا ہوں, میک انسٹنٹ دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میک دعا امیجیٹلی. جب آپ کو لگے نا کہ میں نے اللہ کو راضی کیا ہے اور یہ عمل کرنے سے اللہ مجھ سے راضی ہوا ہوگا, چاہے وہ صدقہ ہے کوئی بڑی اماؤنٹ, چاہے وہ کسی کی مدد ہے, چاہے وہ کوئی بھی ایسا تہجد کی نماز ہے, چاہے وہ قرآن کو کمپلیٹ کرنا ہے, میک دعا دین اینڈ دیر. چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی حرام ریلیشن شپ کو بریک اپ کرنا ہے, چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سودی جاب کو چھوڑنا ہے, جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا پروڈکٹ ہے. ہم میکڈونلڈس اور KFC کو تو بائیک آؤٹ کریں, بٹ ہم سودی جابس کا بائیک آؤٹ نہیں کریں انفارچونیٹلی. میک دعا انسٹنٹلی, بیکاز دیٹ از دا ٹائم آف قبولیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا کہ میرا اصل ہدف کیا ہے, آخرت, اصل ہدف وہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا. اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا, اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ. اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر, اتنی پریشانیاں, اتنی ٹینشنیں, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے, اس کو یہی نہیں پتا چلے گا. سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح, اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ ہے تو کہاں ہے ثابت کرو. ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پر, آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو کائنات کی ہر چیز میں اللہ اپنی قدرتوں سے عیاں نظر آتا ہے, اپنی قدرتوں سے عیاں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول وہی ہے, آخر وہی ہے, ظاہر وہی ہے, باطن وہی ہے. اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں, لیکن باطن میں کیوں ہے؟ آپ کا ٹیسٹ ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. دیکھ کے تو سامنے مان لینا ہے, تو وہ پردے میں اپنے آپ کو اس لیے رکھے ہوئے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے. سامنے آ گیا, آپ نے مان لیا, پھر جنت نہیں ملے گی. جنت لینی ہے تو اسی طریقے سے مان. کتنی لوگ ہیں آج اپنی قبروں میں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے, لیکن آج وہ اپنی قبروں میں اینڈ they never got the chance. دنیا کی زندگی بھی گزاریں, لیکن اتنا ریشو دیں جتنا رہنا ہے اس دنیا میں, اور آخرت کو بھی اتنا ٹائم دیں جتنا وہاں رہنا ہے. بل تؤثرون فی الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو, حالانکہ آخرت تو بہت بہتر ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کمپٹیشن نے اتنا بزی کر کے رکھا آپس میں, یو ور ان اے ریٹ ریس حتی زرتم المقابر, حتی کہ اپنی قبروں تک پہنچ گئے, تمہیں پتہ ہی نہ چلا. تو علماء سے پیپل آر سلیپنگ, دے ول ویک اپ وین دے ول ڈائی. ایک شوق میں کہ او خیر یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا.
मैं दिखता जा रहा हूँ कि हमारे नौजवानों में डिप्रेशन के अंदर जो राइजिंग ट्रेंड्स हैं, दे हैव नेवर बीन लाइक दिस। इवन ग्रोइंग अप, बचपन में मुझे याद है डिप्रेशन का मैं पता नहीं था जब तक कोई तकरीबन 20-22 साल की उम्र के नहीं हो कि अच्छा डिप्रेशन भी कुछ होता है। लेकिन अब ऐसा नजर आता है कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना 8-9 साल के, वो कह रहे होते हैं कि जी मुझे PTSD हो रहा है, मुझे जो है ना बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है, मुझे फलाना हो रहा है। यानी दे आर सो मच अवेयर ऑफ, एक तो मेंटल हेल्थ इश्यूज और दूसरा अ लॉट ऑफ देम डू वेरी सीरियसली हैव इश्यूज। और उसमें यू कैन ब्लेम सोशल मीडिया, यू कैन ब्लेम कोई, मुझे ना वैसे सबसे बड़ा एक मसला जो है ना ये सोशल मीडिया का लगता है कि सोशल मीडिया की अभी जो ज़िंदगी है वो यही है कि हर बंदे का अकाउंट है, उसने कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट करना है, उस पे लाइक्स की ना बड़ी वो है, एक आप समझ लें कि लोगों के जहन में वैल्यू है। और स्पेशली जब लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करते हैं और कुछ बनाते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं और उस पर वो वाली अप्रिसिएशन उनको ना मिले जो कि वो समझते हैं कि उनको मिलनी चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से किक इन करती है डिप्रेशन और इस तरह। नहीं यार, ये होटल सही नहीं है, इसके कमरे ठीक नहीं है, इसका वॉशरूम ठीक नहीं है। कितने दिन रहना है? 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, इतनी प्लानिंग। सामान कौन सा लेना है? सर्दी है तो जैकेट लेना है, गर्मी है कि सर्दी है, अच्छा करेंसी कौन सी चलेगी? आप जरा सोचिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, काश मैं समझा पाऊं। आपको 5-7 दिन के लिए कहीं जाना है, कितना सोचते हो यार? करेंसी कौन सी है, मौसम कौन सा है, बेडरूम कैसा होगा, साइज उसका क्या है, उसके रिव्यू कैसे हैं, वॉशरूम कैसा होगा। 7 दिन जिस कब्र में कयामत तक रहना है, कभी घर वालों ने मिलकर सोचा कि यार उधर का मौसम कैसा होगा, है उधर कब्र में बिस्तर कैसा होगा, है उधर गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी? कोई बात भी नहीं करता। यानी शैतान ऐसा मरदूद है कि मुझे और आपको अपनी मौत पर बात ही नहीं करने देता। जो शख्स आपको आके आपकी आखिरत की फिक्र दिलाता है ना, वो अल्लाह का नुमाइंदा बन गया है, वो उसके पैगंबर का डाकिया बन गया है। ये जब आप किसी इंसान को कहते हैं ना कि जा तू अपना काम कर, तूने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में, गोया आप ये पैगंबर को मैसेज दे रहे होते हैं कि आपके नुमाइंदे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह के जमाने में होते हैं ना, तो उन्होंने अबू जहल बनना था, क्योंकि कोई शख्स अपने मुफाद की खातिर तो आपके पास नहीं आया। अगर वो आपको कहता है कि यार 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हलाल और हराम रिस्क में फर्क करो, पकड़े जाओगे अगर रिस्क हराम कमाया, ना तुम्हारी नमाजें काम आएगी, ना तुम्हारा कोई हज काम आएगा, ना कोई और नेकी काम आएगी। और इसी तरीके से अगर तुमने हुकूकुल इबाद तो पूरे किए बीवी बच्चों के, माँ बाप के, लेकिन अल्लाह का हक पूरा ना किया, तो पैगंबर भी तुम्हें नहीं छुड़वा सकते। बिल्कुल ये क्लियर कट है। कभी इंसान बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर ऐसे भी होना स्टार्ट हो जाता है जब सोसाइटी उसको पूरी तवज्जो नहीं देती, उसकी एजुकेशन, काबिलियत और स्किल के मायार पर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है और फिर अल्टीमेटली रजिस्ट करना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जरूर याद रखना चाहिए। जस्ट थिंक कि आप वक्त के पैगंबर हैं, अल्लाह से कलाम किया हुआ है, और इसके बावजूद आप एक बस्ती में घर वालों से खाना मांगते हैं, वो खाना नहीं देते। तो कभी कभी जब इंसान को तवज्जो नहीं मिल रही होती तो हकीकत में कुदरत एक बहुत बड़ा सबक सिखा रही होती है। अल्लाह ताला आपसे बहुत बड़ा काम लेना चाह रहे होते हैं, आप अंदर से बन रहे होते हैं। तो हमें इस बात को हर वक्त मद्देनजर रखना चाहिए। हमारे जिम्मे यह है कि हम सिर्फ वो करते रहें जो हमें करना चाहिए। यकीन माने, अगर आप इस उसूल पर कारबंद रहें तो हो सकता है कि अल्लाह ने आपका जिक्र सदियों तक बाकी रखना हो सकता है अल्लाह ने आपसे बहुत बड़ा काम लेना हो। तो लोगों की तवज्जो की फिक्र नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ये नेचर की तरफ से भी होता है कि आप इग्नोर हो रहे होते हैं, आपने सिर्फ वो करना है जो आपको करना चाहिए। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं समझता हूं इंसान को अपनी जिंदगी पे लागू करना चाहिए। जो शख्स तुम्हारे साथ जैसा सलूक करे तुम वैसा ही बदला ले सकते हो। इस्लाम इजाजत देता है, इफ समवन स्लैप्स यू, यू कैन स्लैप हिम बैक। आप बदला ले सकते हो। वला इन सबरतुम फहुव खैरुल लिस्साबिरीन, लेकिन अगर तुम सबर करोगे वो सबर करने वालों के लिए खैर है। वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, सबर करो क्योंकि तुम्हारा सबर अल्लाह के लिए होता है, तुम अल्लाह के लिए करते हो। जो माइंडसेट है वो ये माइंडसेट है। तो वलकाज़िमीन अलगैज़, ये लोग गुस्से को पी जाते हैं, एंड वलआफीन अनिन नास, और ये लोगों को माफ कर देते हैं। हदीस में आता है 10 दफा सूरह इखलास जो बंदा दिन में पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक पैलेस बना देता है। 10 दफा सूरह इखलास, और वल्लाही इसे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। 5 मिनट में बहुत जनरस होकर बता रहा हूं, आई एम बीइंग वेरी जनरस। 5 मिनट में 10 दफा सूरह इखलास पढ़ लें, अल्लाह ताला जन्नत में उसके पैलेस बना देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को छोड़ के गए थे जब उनकी उम्मत नमाज पढ़ रही थी कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाए।
بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. The first thing that rises to protect you in the grave is your salah. جو چیز فرق ڈالتی ہے نا مسلمانوں میں اور غیر مسلمز میں، نان مسلمز، وہ کیا ہے؟ نماز. ہر کام شفٹ کر دینا مگر کبھی نماز کو شفٹ نہ کرنا، نماز اپنے وقت پہ پڑھنا. نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا، اس کا حشر بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے. اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ وہ جو نماز میں چوری کرتا ہے. اٹ از ناٹ اے پوائنٹ ان اے بلیورز لائف کہ وہ نماز کو چھوڑ سکے. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کس شخص کو دیکھ کے ہنستا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کے ہنستا ہے کہ جو سردیوں کی رات کے اندر اپنا لحاف اٹھا کر وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، جب اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا. وہ اٹھتا ہے وہ فجر کے اندر اور اٹھ کے جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کون سی چیز نے اس کو اس طرف ابھارا کہ اس نے گرم بستر چھوڑ دیا اپنا اور وضو کر لیا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو. کون سی چیز نے اس کو ابھارا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری رحمت کا سوال کر رہا ہے. اچھا، اور یا اللہ تیری جہنم سے پناہ بھی مانگ رہا ہے، تیرے عذاب سے ڈر رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے بیچارہ. اپنا گرم بستر چھوڑ کے پناہ مانگنے کے لیے اٹھا ہے. اچھا، گواہ رہنا. اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے تم گواہ رہنا، میں نے اس کی ساری امیدیں پوری کر دی. مطلب جو مانگ رہا ہے سب دے دی. اس بیسس کے اوپر سردیوں کی فجر اتنی خوبصورت ہے. سردیوں کی فجر اللہ تعالیٰ دیکھ کے بندے کو، آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں، تو اب انسانیت کے پاس آپ کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو اللہ نے آپ کو ہر طرح سے، ہر عیب سے پاک بنایا ہے تاکہ کسی لحاظ سے بھی آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھے. پر کسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے نہیں بخشوں گا، میں نے اسے بخش دیا اور اس شخص کے سارے اعمال برباد کر دیے. اتنا خطرناک معاملہ ہے. لوگ اپنی طرف سے کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی تو بخشش ہی نہیں ہونی، اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو جانا ہے آخرت میں. اللہ کے بندو اپنی آخرت کی فکر، کسی کی آخرت کا فیصلہ دنیا میں بیٹھ کر نہ کریں. جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. جو دنیا میں زندہ ہے آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش. میں غلط، ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی. تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں. تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے نہیں ہوئی صحیح، ہم کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا، برا کام ستار بھائی نے کیا. اللہ رب العالمین کو ایسے دل پسند ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دے، اور جو لوگوں کو معاف کر دے ہیں نا اللہ رب العالمین نے ان کو غیرت آتی ہے کہ تو انسان ہوتے ہوئے تو لوگوں کو معاف کر رہا ہے. میں رب العالمین رحمان رحیم ہو کے تجھے معاف نہیں کر سکتا، چل تجھے معاف کیا. تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے. اگر آپ زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنا دل کو صاف کر لیں. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ جس سے کوئی ایسا انسان مل جائے جو اس کی تکلیف کو سمجھ سکے، جو اس کی ہر درد کو احساس کر سکے. ہماری دنیا تو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں غرض مندوں سے تو پوری دنیا بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی انسان ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، جو آپ کی ہر مصیبت میں آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، آپ کی ہر درد کو وہ احساس کر سکتا ہے، تو خدا کی قسم آپ کی طرح خوش نصیب انسان دنیا میں اور کوئی بھی نہیں.